آئیے ناظرین کرام جانتے ہیں کیا نماز پڑھنے سے انسان کی گناہ کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نماز تو پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن وہ گناہوں میں بھی ملوث ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ پھر بھی باز نہیں آتے ہیں۔ کیا نماز پڑھنے سے گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے اور گناہوں کی عادت نماز پڑھنے سے کیا چھوٹ جاتی ہے؟ آئیے اسی سوال کا جواب جانتے ہیں۔ ناظرین اکرام، واقعی ہاں یہ حقیقت ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت نماز پڑھنے کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف عطا فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ایک شخص نماز پڑھتا تھا اور وہ گناہوں میں ملوث رہا کرتا تھا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، فلاں انسان آپ کے پیچھے نماز بھی ادا کرتا ہے لیکن وہ گناہوں میں بھی ملوث رہتا ہے اور گناہوں کی عادت کو نہیں چھوڑتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، وہ میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، نماز کی برکت یہ ہے کہ نماز اس کو ایک دن گناہوں سے دور کر دے گی، اس کی گناہوں کی عادت نماز ایک دن چھڑا دے گی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ وقت گزرتا ہے، وہ انسان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور گناہوں کی عادت کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ صحابہ اکرام آئے، عرض کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ شخص جو پہلے گناہوں میں ملوث رہا کرتا تھا اب اس نے گناہوں کی عادت چھوڑ دی ہے، اب تو بالکل گناہوں سے بہت دور رہتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، کیا میں نے نہ فرمایا تھا کہ گناہ یہ ترک کر دے گا اگر نماز پڑھتا رہا، اور نماز کی وہ برکت ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر انسان نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھے تو اس کے جو گناہ کرنے کی اس کی عادت ہے وہ چھوٹ جایا کرتی ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ، اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ گناہوں میں ملوث رہتا ہے تو اس پر طعنہ کستے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ کیسا نمازی ہے، دیکھو نماز تو پڑھتا ہے مگر چوری کرنے کی عادت نہیں چھوڑتا ہے، یہ نماز تو پڑھتا ہے مگر یہ جھوٹ بولتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے مگر غیبت کرتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر ہم کسی پر طعنہ کشی کریں گے، کسی کو طعنہ دیں گے اور ہمارے طعنہ دینے کی وجہ سے نہ جانے ہماری کون سی بات اس کو بری لگ جائے اور ہم اس کو نماز کے بارے میں اگر طعنہ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ نماز کو پڑھنا نہ چھوڑ دے، نماز کو ادا کرنا نہ چھوڑ دے اور پھر وہ گناہوں میں ملوث ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کا تمام بوال، اس کے تمام گناہ ہمارے سر آ جائیں گے۔ تو اس عادت کو چھوڑنے خدا را، اور جو نماز پڑھتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں اور جو گناہوں میں ملوث رہتا ہے اس کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کریں کہ بھائی نماز کو پڑھو، گناہوں سے دور رہو۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اور اچھے طریقے سے نماز پڑھے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کسی نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور ظہر کی نماز ادا کی تو اللہ رب العزت اس کے فجر سے لے کر کے ظہر تک اس نے جو بھی گناہ کیے ہیں وہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اگر اس نے عصر کی نماز کو ادا کیا تو اللہ رب العزت اس کے ظہر سے لے کر کے عصر کے درمیان تک جو بھی اس سے گناہ سرزد ہوئے ہیں اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف عطا فرما دیتا ہے۔ پھر وہی بندہ جب مغرب کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نماز پڑھنے کی برکت سے اس کے عصر سے لے کر کے مغرب تک جو بھی اس سے گناہ صادر ہوئے ہیں ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر وہی بندہ جب عشاء کی نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت مغرب سے لے کر کے عشاء تک اس سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ رب العزت نماز کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر وہی بندہ عشاء پڑھ کر کے سو جاتا ہے، اگر اس سے رات میں کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جب وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو پھر معاف فرما دیتا ہے۔ تو نماز یہ کتنی بڑی دولت ہے، اس حدیث پہ ہم اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ نماز پڑھنے سے ہمیں کتنا بڑا اجر ملتا ہے، کتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ آج ہم اور آپ نماز کو بالکل ہلکے میں سوچتے ہیں، جبکہ نماز یہ بڑا اہم فرض ہے۔ ہم اور آپ دنیا کے اندر
दुनिया की तमाम चीज़ों को करते हुए नज़र आते हैं, तमाम कामों को करते हुए नज़र आते हैं और नमाज को सबसे आखिर में रखा है। ये सोचते हैं कि अगर वक्त मिला तो नमाज पढ़ लेंगे, अगर वक्त ना मिला तो फिर उसी काम में मशगूल रहेंगे। किसी ने पूछ लिया कि भाई आप नमाज नहीं पढ़ते हो, तो बेसाख्ता कह देते हैं क्या बताएं, इतना काम ज़्यादा है, इतनी मसरूफियात रहती है कि टाइम ही नहीं मिलता कि नमाज पढ़ें। याद रखो मुसलमानों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब भी नमाज पढ़ो तो दिल में ये ख्याल करो कि ये मेरी आखिरी नमाज है। यानी जब भी नमाज का वक्त आए तो आप ये सोचो कि अब मुझे इसी नमाज का टाइम मिला है पढ़ने का, इसके बाद मुझे मौत आ जाएगी, अब मैं मरने वाला हूँ। और ये दिल में ख्याल करो कि ये टाइम जो मेरा है आने वाला, ये जो नमाज का वक्त चल रहा है, ये मेरा आखिरी वक्त है और नमाज पढ़ने की कोशिश करो। अगर इंसान अपने दिल में ख्याल करे कि मेरा ये 1 ही घंटा का टाइम बचा है, बस यही मेरी आखिरी नमाज है, अगर मैं इसको अदा कर लूँ तो ठीक है, वरना मैं मरने वाला हूँ, तो कोई शख्स नमाज ना छोड़े। यानी हम और आपको अपने दिल को लगाने के लिए, दिल को नमाज की तरफ माइल करने के लिए ये चीज़ जहन में रखना पड़ेगी। और नमाज वो इबादत है, याद रखो मुसलमानों, कि क़यामत के दिन सबसे पहले अगर किसी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने मकान दुनिया में बनाया था नहीं बनाया था, तुमने दुनिया के अंदर कौन कौन से काम किए, क्या नहीं किया, कितनी तुमने दौलत इकट्ठा की, कितना पैसा जमा किया, कहाँ से क्या किया, इन तमाम चीज़ों के बारे में कोई सवाल ना होगा। अगर हम और आपसे कोई सवाल होगा तो हमसे नमाज के बारे में सवाल होगा कि रोज़ महशर के जा गुदाज बुबत अव्वली पुरुष से नमाज बुबत, कि महशर का दिन वो दिन होगा कि जो कि जान को पिघला देने वाला होगा, और उस दिन सबसे पहले जो पूछताछ होगी वो नमाज के बारे में पूछताछ होगी, यानी नमाज के बारे में पूछा जाएगा। आज हम नमाज को बहुत ही ज़्यादा हल्के में लेकर के बैठे हैं। खुदारा अपनी आंखों को खोलो और समझो कि नमाज हम पर फ़र्ज़ है और हम और आपको चाहिए कि नमाज को अदा करें, उसके बाद ही दुनिया के तमाम काम हैं। क्योंकि नमाज को अगर हमने छोड़ दिया तो जानो दुनिया भी हमारे हाथ से चली गई और आखिरत भी हमारे हाथ से चली गई। नमाज पढ़ने की ही बरकत से हमें तमाम चीज़ें हासिल होती हैं।